میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت ہے۔ تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائیے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت بہت سارے سوال آپ نے، ہم تو بچپن سے سنتے سنتے کان ہمارے بھر گئے۔ ہاتھ کیوں کھولتے ہو؟ اب ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ باندھتے کیوں؟ آپ کے پاس ایک صحیح السند حدیث نہیں ہے، ایک بھی صحیح السند حدیث نہیں۔ آپ تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ پیغمبر سے اتفاقاً پچھلے دنوں کلپ چل رہی تھی، خود کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے کہ پیغمبر سے تراویح کی نماز جماعت کی صورت میں ثابت ہی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ فلاں صحابی کی اس سے پڑھتے ہیں۔ اگر پیغمبر نے نہیں پڑھی، آپ کے اپنے فقہ کے مطابق جو کام پیغمبر نے نہیں کیا اس کا کرنا بدعت ہے۔ اپنی حدیث ہے آپ کی، اپنی فقہ ہے آپ کی، کیوں آپ ڈرتے ہیں یہاں پر اس کو بدعت کہتے ہیں؟ لہذا ہم بہت سارے اور بھی بہت ہیں، لیکن میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا۔ آگے بہت سے راوی، حدیث کے بہت سے راوی جن کو اہل سنت مستند راوی کہتے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ راوی کون ہیں؟ حسن ہیں، ابراہیم ہیں، جن سے ابن ابی شیبہ نے، ابن ابی شیبہ بہت بڑے راوی و محدث ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ ابن ابی شیبہ جن کی کنیت ابو بکر تھی، ابن ابی شیبہ کی اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، جس میں انہوں نے پورا باب لکھا ہے۔ پورے باب میں یہی لکھا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے روات نے، راویوں نے۔ تو کہاں سے آ گئی ہاتھ باندھ کے نماز؟ سعد مصر کے بہت بڑے عالم، محدث، راوی حسن بصری مشہور شخصیت ہیں، بصرہ کے جو ہیں محدث ہیں، ان سے روایات بھی لی گئی ہیں، احادیث بھی لی گئی ہیں۔ یہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے رہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، دلیل اور کتاب موجود ہے اور اہل سنت کے علماء اس بات کو مانتے ہیں۔ ابن زبیر جو صحابی بھی مانا جاتا ہے جن کو، اور امام مکہ بھی تھے اور صحابی کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں کہاں سے آ گئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا؟ اور کوئی ایک روایت بھی اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے جو مستند اور درست ہو جس میں کہا جائے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا واجب ہے، اور کوئی فقیہ اہل سنت کا بھی نہیں کہتا کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا واجب ہے یا رکن ہے، اس کے علاوہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی واجب نہیں ہے ان کے نزدیک، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی کوئی دلیل مستند بھی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہاتھ کھولنے کی دلائل بھی موجود ہیں، اور ہاتھ کھول کے نماز ہم نے رسول اور اہل بیت سے لی ہے۔ تو یہاں پھر ایک دفعہ گزارش کریں گے کہ شدت کو اسلام نہیں کہتے۔ اسلام نرمی کا نام ہے، اسلام پیار کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اور اس سے دین حاصل کرنا چاہیے جو حقیقی وارث دین ہے، یعنی ختمی مرتبت رسول کریم اور ان کی